بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وامتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دروشی باواز بلند الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ باواز بلند الصلاة والسلام واجب الاحترام معزز محتشم سامعین و حاضرین، رجب شریف کا آخری اشرا جاری و ساری ہے، اور اس اشرے کے اندر بلکہ اس پورے مہینے کے اندر جو سب سے اہم واقعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے آپ کی عظمت اور شان بڑھانے کے لیے تحفہ عطا فرمایا، اسے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بہت سارے کمالات، بہت ساری شانیں، بہت ساری عظمتیں ہیں، لیکن یہ عظمت جو اللہ نے معراج کی صورت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، یہ وہ عظمت ہے اللہ کے بہت سے نبی، بہت سے رسول خواہش کرتے رہے، یا اللہ ہمیں اپنا آپ دکھا، ہمیں اپنا دیدار کروا، لیکن اللہ پاک نے اپنا دیدار جس ذات کے لیے رکھ چھوڑا تھا وہ ایک ہی ذات ہے، وہ تیرے اور میرے نبی کی ذات ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر عظمت، ہر شان، ہر ادا، ہر صفت نرالی ہے، انوکھی ہے، اس صفت میں کوئی شریک نہیں ہے، لیکن دیدار خدا کے حوالے سے اللہ کے نبیوں نے خواہش ظاہر کی، یا اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب ارنی، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، انظر الیک، میں
تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور آگے سے ڈائریکٹ جواب آیا، ڈائریکٹ انکار ہوا۔ قال لن ترانی، اے موسیٰ یہ نہیں کہا کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، فرمایا تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اور اللہ کے اس کلام میں پورے قرآن مجید کے اندر کوئی بھی لفظ زائد نہیں ہے، ہر لفظ ہر حرف بتاتا ہے جس سے اس کا معنی اور مفہوم زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ نے تاکید لگا کے فرمایا اے موسیٰ کوشش بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں، تو ہرگز میرا دیدار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے وہ اس دیدار کے لیے صرف ایک ہی آنکھ بنائی ہے، وہ سونے محمد مصطفیٰ۔ لاڈلے نبی تھے، انہوں نے عرض کی یا اللہ کرم فرما، فرمایا ٹھیک ہے، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، فرمایا ہاں مشروط ہے دیدار، ایک آزمائش ہے، امتحان ہے، اس پہ اگر تو پورا اتر آیا تو میں تجھے اپنا دیدار عطا کر دوں گا۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، ہاں اگر تیری یہ خواہش ہے میں اپنی تجلی کوہ طور کے اوپر ڈالتا ہوں۔ حضرات محترم مفسرین فرماتے ہیں یہ جو سوئی کا نکا ہوتا ہے اس کا اگر کروڑواں حصہ کیا جائے، کروڑواں حصہ اگر اس پہاڑ کے اوپر ڈالا جائے، وہ تجلی کا معمولی سا جلوہ اللہ نے کوہ طور کے اوپر ڈالا۔ فرمایا اگر یہ پہاڑ برداشت کر سکا ہے موسیٰ تو بھی میرا دیدار کر لے گا۔ مشروط کر دیا، حالانکہ اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ بھی یہ چھوٹا سا تجلی کا ایک حصہ، بالکل چھوٹا سا جلوہ اللہ ڈائریکٹ بھی دکھا سکتا تھا، درمیان میں پہاڑ کو کیوں لے کر آیا؟ درمیان میں پہاڑ کو کیوں لے کر آیا؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کو یہ بتا دینا چاہتا تھا کہ میرے محبوب کا جو مقام ہے وہ کسی اور کا مقام نہیں ہے، وہ کسی اور کا مقام نہیں ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی وہ ڈائریکٹ والا معاملہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر میری تجلیوں کے اندر کھو جانے والا اگر کوئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، فرمایا میں اپنی تجلی کا ایک حصہ پہاڑ کے اوپر ڈالوں گا، اگر وہ پہاڑ برداشت کر سکا، کر گیا تو فرمایا اے موسیٰ تو بھی، اللہ اکبر، تو بھی دیدار کر سکے گا۔ اور پھر شرط عائد کی، فرمایا 40 دن آ، کتنے؟ چلا لگا، عبادتیں کرو۔ 70 آدمی قوم کے جو سردار تھے، کیونکہ وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم بھی اللہ کو ارنا اللہ جہرتن، کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی سامنے دکھا، وہ محسوس چیز کے عادی تھے، سمجھتے ہیں میری بات؟ یعنی جس کو چھوا جا سکے اس کو خدا سمجھتے تھے، ان کی عقل ہی یہاں تک تھی کہ جو نظر آ جائے، جس کو چھوا جا سکے اسے ہی خدا کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا ہم بھی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا قوم کے اتنے آدمی اکٹھے کرو۔ قوم کے 70 آدمی جناب والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے کوہ طور پر، 40 دن چلا کیا،
پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تجلی کا کروڑواں حصہ پہاڑ کے اوپر ڈالا، سارے کے سارے مر گئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے۔ یہ کوئی عام چیز تھوڑی تھی، یہ رب کا دیدار تھا۔ اس لیے فرمایا کہ رب ارنی قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افاقہ ہوا نا، جب ان کو ہوش آیا، قال سبحانک، جو منہ سے لفظ نکلا پہلا وہ جملہ یہ تھا، یا اللہ تو پاک ہے، سبحانک تبت الیک، میری توبہ، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ پتہ چل گیا ہے کہ تیری آواز میں اگرچہ بہت کمال ہے، تیری آواز جیسی کسی کی آواز نہیں ہے، تو نے ساری کائنات کو خوبصورتی عطا فرمائی ہے، آوازیں عطا فرمائی ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز جس چیز کی بھی خواہش کی جائے وہ مل جائے۔ یا اللہ تیرا دیدار میرے لیے ہے ہی نہیں، تب تو الیک۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، مفسرین فرماتے ہیں جب آپ کو دیدار ہوا نا تو نظر کا یہ کمال تھا کہ سینکڑوں میل دور اگر کالے پہاڑ کے اوپر چونٹی چل رہی ہوتی، موسیٰ علیہ السلام اس کا بھی مشاہدہ کر لیتے تھے۔ بلند آواز سے کہیے نا سبحان اللہ۔ نظر کا کمال یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چلتی ہوئی کیڑی کا نظارہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ جب گھر آئے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اب یہ جو تیرا دیدار ہے، تو نے میری تجلی کا مشاہدہ کیا ہے، اس لیے تیرے چہرے کو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی، تیرے چہرے کو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس لیے ان کی حفاظت کے لیے اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈال لے، چہرے کے اوپر پردہ ڈال لے، اس لیے کہ جو بھی تجھے دیکھے گا اس کی نظر ختم ہو جائے گی، وہ نابینا ہو جائے گا۔ اس قدر چہرے پہ نور آ گیا، اس قدر چہرہ چمک رہا ہے۔ فرمایا عام آنکھ میں اب ہمت اور طاقت ہی نہیں کہ وہ تیرا دیدار کر سکے۔ حضرات محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گھر گئے، پردہ کیا ہوا ہے، سامنے گھر والے ہیں، حیران پریشان، اے اللہ کے نبی، اے میرے سر کے تاج، یہ کیسا معاملہ ہے؟ گھر والوں سے پردہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں کیا جاتا، کوئی بھی گھر والا اپنے گھر والوں سے پردہ نہیں کرتا۔ آج یہ کیسے تکلفات میں پڑ گئے ہو؟ فرمایا میں اللہ کے انوار کی تجلیات میں سے ایک تجلی کا مشاہدہ کر کے آیا ہوں۔ اے میری بیوی، اللہ نے فرمایا کہ عام آنکھ تیرا دیدار نہیں کر سکتی، اس لیے پردہ ڈال کے رکھنا، پردہ ڈال کے رکھنا۔ آپ نے عرض کی، بیوی ظاہر اللہ کے نبی کی تھی اور اللہ کی فرما بردار عورت تھی، اللہ کی فرما بردار عورت تھی۔ کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہو، کلام بھی کرتے ہو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہو، اللہ سے گفتگو کرتے ہو، آج اس کی تجلی کا مشاہدہ کر کے آئے ہو اور ہمیں منع کیا گیا ہے کہ آپ کا دیدار نہیں کرنا، مجھے یہ بتائیے کیا میں دیکھ سکتی ہوں؟ میں آپ کا دیدار کر سکتی ہوں؟ فرمایا اگر تو دیکھے گی تیری بھی آنکھ ضائع ہو جائے گی، تیری بھی نظر ختم ہو جائے گی، نور ختم ہو جائے گا۔ کہا اگر ایک آنکھ پیش کروں، سبحان اللہ،
ایک آنکھ دیکھنا ضرور ہے اللہ کے نبی، ہمارے اندر وہ ہمت طاقت نہیں کہ ہمیں ان تجلیات کا دیدار ہو، مشاہدہ ہو، لیکن آپ کر کے آئے ہو، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو کر کے آتا ہے اس کا چہرہ کیسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جنہ اکھاں او دل بر ڈٹھا، اج اکھاں تک لیاں، تو ملیا تے او ساجن ملیا، ہن آسان لگ پئیاں۔ فرمایا اگر تیرا دیدار کر لیں گے کم از کم ہم یہ کہنے والے ہو جائیں گے کہ جن آنکھوں نے ان تجلیات کو دیکھا ہے ہم نے بھی ان آنکھوں کو دیکھا ہے۔ کہا چلو اللہ کے نبی کی بیوی ظاہر ہے، بیوی کی بات نہیں مانو گے تو پھر معاملات تو گھر کے خراب ہوتے ہیں۔ بیوی بیوی ہوتی ہے، باہر کیا بات مانی، اللہ کے نبی نے جو پردہ ہٹایا، ایک آنکھ سے جب اللہ کے نبی کا دیدار کیا، آنکھ ضائع ہو گئی، بیوی بے ہوش ہو گئی۔ دیدار جو اتنا عظیم تھا، اتنا پرکیف تھا، اتنا نوری تھا، تجلیات کا مشاہدہ کر رہی ہے، اللہ کے نبی کی بیوی آنکھ ضائع ہو گئی، ہوش آیا، فرمایا میں نے تجھے منع کیا تھا، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ تو میرا دیدار نہیں کر سکتی، تو میرا دیدار نہیں کر سکتی، اب آنکھ ضائع کروا لیا، اب چپ کر کے بیٹھ جا۔ اللہ کے نبی کی بیوی بولی اے اللہ کے نبی دوسری آنکھ ابھی باقی ہے، پھر دیدار کروا۔ اس کا مطلب کہ اس دیدار، یہ انڈائریکٹ معاملات ہو، یہ ڈائریکٹ معاملات نہیں، اللہ کا دیدار نہیں ہو رہا، اور اللہ کے نبی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، اللہ کی انوار و تجلیات میں سے صرف ایک چھوٹا سا جلوہ دیکھا ہے، اس کی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھا ہے۔ ابھی یہ حال ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں یہ رحمتیں اور برکتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ کے نبی کی بیوی کہہ رہی ہے موسیٰ ایک مرتبہ پھر ذرا دیدار کر۔ اللہ اکبر۔ کہا ہوش میں تو ہو، ہوش میں تو ہو، عرض کی حضور ہوش تو اب آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہوش تو اب آیا ہے کہ آپ کا دیدار کرنے کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ وہ خالق کتنا خوبصورت ہوگا، کہ جس کی تجلی کا مشاہدہ کر کے بندہ اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے، وہ خالق خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ دوسری آنکھ بھی حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دیکھ لو ابھی تیرے پاس ایک آنکھ ہے، بات بڑی، اللہ کے نبی نے پھر پردہ ہٹایا، دوسری آنکھ بھی اس دیدار کے اوپر قربان کر دی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے سر کے تاج، اے اللہ کے نبی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، یا اللہ میری نظر لٹا دے، میرا نور مجھے واپس کر دے، میں پھر دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ میں یہاں پر رک کر یہ بات کرنا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجلیات کا مشاہدہ کیا، اور حالت یہ ہے کہ نظر کا کمال یہ ہے کہ میلوں دور کالے پہاڑ کے اوپر اگر چونٹی چل رہی ہو، اللہ کے نبی اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اور عام بندہ آپ کا دیدار نہیں کر سکتا، آپ کے
چہرے پر اتنی انوار و تجلیات ہیں کہ آنکھ برداشت نہیں کر سکتی. ایک تجلی کو دیکھنے کے بعد یہ حال ہے تو وہ جو میرا اور تیرا نبی ہے، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. وہ جو میرا اور تیرا نبی ہے، وہ جو آمینہ کا لال ہے، جسے اللہ خود بلائے، یہ خود جائیں، ان کو خود لے کر جائے اور اکیلا نہ جائے بلکہ فرشتوں کے جھرمٹ میں پوری برات کا ایک ہی دولہا ہے، ساری کائنات کا ایک ہی دولہا ہے. وہ کون ہے؟ وہ میرا نبی ہے، وہ تیرا نبی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں کہہ دیا، ہو سکتا ہے کوئی کلام سمجھ کے یہ پڑھتا ہو. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، بولو بولو، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور پھر دیکھا جائے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ کا دیدار ممکن ہی نہیں. اس دنیا میں، اس کائنات میں اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے. اللہ کا دیدار دنیا کے لیے ہے ہی نہیں، دنیا میں ہے ہی نہیں. یہ اللہ نے دیدار بنایا ہی آخرت کے لیے ہے. کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو دیدار کروائے گا، اور جنتیوں کی باقاعدہ تیاری ہوگی. یعنی اللہ ان کو ہمتیں اور طاقتیں عطا فرمائے گا. وہ کیسے عطا فرمائے گا یہ خدا جانے. جنتیوں کو سب سے بڑا جو تحفہ جنت میں ملے گا وہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار بھی کیا، اور پھر رات کے تھوڑے سے حصے میں کیا. یعنی جہاں ساری مخلوق کی سوچ اپروچ ختم ہو جائے، جہاں کسی کی بھی سوچ جا نہ سکے، جو ہے ہی لامکاں، وہاں میرا نبی جائے اور رب کا دیدار کر کے آئے. اور پھر یہ کائنات کوئی چھوٹی سی نہیں ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیں. یہ کائنات چھوٹی سی نہیں ہے. کروڑوں میل دور یہ سورج ہے، اور اس کی جو روشنی اس زمین پر پہنچ رہی ہے نا تقریباً 7 سے 8 منٹ میں، وہاں کروڑوں میل دور سے اس کی روشنی زمین پر آتی ہے. اور مجھے یہ بتائیے کہ اتنا فاصلہ، یہ صرف ایک دنیا کی بات ہو رہی ہے، اس جیسی کئی دنیایں ہیں، کئی کہکشائیں ہیں. وہاں پر سورج جیسے کئی بڑے، اس سے بھی کروڑوں اربوں گنا زیادہ بڑے سیارے اور ستارے ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسے اٹھایا اور کیسے سارے آسمانوں کی سیر بھی کرائی. ساری کائنات کی سیر کی میرے نبی نے، ساری کائنات کی سیر کی. اور اللہ تبارک و تعالی نے صرف اتنی سی بات کی، لیلا، رات کا تھوڑا سا حصہ. سائنسدانوں نے بھی اس چیز کو نہیں مانا،
بڑے بڑے فلسفیوں نے اس چیز کا انکار کیا، کئی انگلیاں اٹھانے والے، سوال کرنے والے، اعتراض کرنے والے آئے، کئیوں نے یہ باتیں کی، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بشر رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا بڑا، اتنا لمبا سفر کر کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اسراء کے اندر ابتدائی آیات کے اندر ان سب کے دعووں کا رد کر دیا۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، فرمایا پاک ہے وہ ذات، کیا کہا؟ پاک ہے وہ ذات الذی اسریٰ، جس نے سیر کروائی۔ فرمایا تمہارا اعتراض تب بنتا تھا جب میرا محبوب خود کہتا کہ میں سیر کر کے آیا ہوں، میں گیا ہوں۔ فرمایا یہ تو میرا نبی دعویٰ کر ہی نہیں رہا، تمہارے اعتراض، تمہارے سوال، تمہاری انگلیاں تو تب اٹھتی ہیں جب میرا محبوب ڈائریکٹ کہے اے ابو بکر میں سیر کر کے آیا ہوں، اے عمر میں سیر کر کے آیا ہوں، اے عثمان میں سیر کر کے آیا ہوں، اے علی میں سیر کر کے آیا ہوں۔ کفار مکہ کے سامنے بھی جب میرے نبی نے یہ بات کی، فرمایا میرے نبی نے ہرگز یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں سیر کر کے آیا ہوں۔ فرمایا یہ دعویٰ تو مجھ رب العالمین کا ہے۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات، ارے اس کے لیے ہر چیز ممکن ہے۔ ارے تم پھول بناؤ، اس کے اندر خوشبو نہیں ڈال سکتے، تم کوئی بھی کام کرو اس کے اندر وہ قدرت نہیں ڈال سکتے جو ہم نے ڈالی ہے۔ فرمایا ہم طاقت رکھتے ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم قدیر ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر میرا نبی دعویٰ کرتا تم بات کر سکتے تھے، یہ دعویٰ میں خود کر رہا ہوں۔ فرمایا اللہ ہر کمی، کمزوری، نقص سے پاک ہے، وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے کو خود سیر کروائی ہے۔ فرمایا تمہارے سارے اعتراض ایک طرف دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ارے میں وہ ہوں جو زمین و آسمان بنانے والا، میں وہ ہوں جو ایک بیج سے تناور درخت بنانے والا، میں وہ ہوں جو پھول کے اندر خوشبو پیدا کرنے والا، میں وہ ہوں جو طرح طرح کے جانور بنانے والا، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، بڑی سے بڑی مخلوق بنانے والا میں رب العالمین ہوں۔ میں قادر مطلق ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، ساری کائنات کا نظام بھی میں چلا رہا ہوں، سورج بھی میں چلا رہا ہوں، چاند کو بھی اپنے وقت مقررہ پہ میں نکال رہا ہوں۔ جب یہ سارے کام میں طاقتور کر رہا ہوں تو میں اپنے محبوب کو بھی سیر کروا رہا ہوں۔ چاس نہیں آ گئی؟ اللہ نے فرمایا سارے اعتراض ایک طرف دھرے کے دھرے رہ گئے۔ فرمایا تمہارے اعتراض جائیں جہاں سے نکلے تھے۔ فرمایا میں طاقتور ہوں، میں رب العالمین ہوں، میں خود سیر کروانے والا ہوں۔ وہ ہمارے بزرگ کہتے ہوتے ہیں کہ اللہ نے لفظ بھی بڑا خوبصورت، ظاہر ہے اللہ وہ قادر ہے، وہ حکیم ہے، وہ اس کے پاس تو لفظ کسی بھی چیز کی کمی نہیں۔ لفظ ایسا بولا خدا کی قسم ہر ایک کے منہ کے اوپر چپ لگ گئی، بلکہ چپ نہیں چپ لگ گئی، کوئی اب بول نہیں سکتا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ فرمایا میرا محبوب نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں، میں نے سیر کروائی ہے۔ اور جن نے اعتراض کرنے بول لو۔
اب کسی کے اندر کیا ہمت کہ رب کا کوئی مقابلہ کر سکے؟ فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ جب ہر عیب سے پاک ہے تو پھر وہ طاقتور ہوا، وہ ہمت والا ہوا، وہ کر گزرنے والا ہوا۔ ارے جہاں تیری میری سوچ تو بہت نیچے ہے، جہاں اللہ کے نبیوں کی سوچ اور اپروچ نہیں جا سکتی، وہاں محبوب جا رہا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یہ لے جانے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ میں خود ہوں۔ اسرا بعبدہ لیلا، اور پھر فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کروائی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا اسرا برسولہ، اللہ نے سیر کروائی اپنے رسول کو، رسول تو ہوا نا۔ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ اللہ نے سیر کروائی اپنے بندے کو؟ حالانکہ سرکار ہمارے اللہ نے اپنے محبوب کو اتنی صفتیں عطا فرمائی ہیں، کوئی احمد کہتا ہے، کوئی محمد کہتا ہے، کوئی مبشر کہتا ہے، کوئی نذیر کہتا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ قرآن بھرا پڑا ہے حضور کی صفات سے، اللہ نے کسی صفت کا ذکر نہیں کیا۔ ایک ایسی صفت مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر تقاضا بھی یہ تھا کہ اللہ عبد کا ذکر کرتا، اس لیے کہ جب محبوب رب کی جانب سے اس دنیا میں تشریف لائے تو رسول بن کے آئے، نبی بن کر آئے، احمد بن کے آئے، محمد بن کے آئے، بلند آواز سے آنکھوں نا زبان، مبشر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے، طٰہٰ بن کے آئے، یاسین بن کے آئے، مزمل بن کے آئے، مدثر بن کے آئے۔ یہ وہ ساری صفات ہیں جو قرآن میں موتیوں کی صورت میں آپ کو ملے گی۔ قرآن پڑھیں تو صحیح نا، اتنی صفات ہیں میرے نبی کی۔ یہ وہ تب جب وہ رب کی جانب سے آئے، اب وہ جا رہے ہیں رب کی طرف۔ اس وقت جو لفظ خوبصورت ترین اللہ نے استعمال کیا، جچتا بھی یہ تھا، کیوں؟ جب بندہ رب کی بارگاہ میں جاتا ہے تو رسول بن کے نہیں جاتا، اس کا بندہ بن کے جاتا ہے۔ رسول تو ہوا، انکار تو ہے ہی نہیں، نبی تو ہوا، انکار تو ہے نہیں، مبشر تو ہوا، انکار تو ہے نہیں، مزمل تو ہوا، انکار تو ہے کوئی نہیں، کسی بھی صفت کا انکار نہیں۔ لیکن آج جس صفت کو اپنا کر محبوب رب کی جانب جا رہا ہے، تقاضا بھی یہ تھا کہ وہ خالق ہے، یہ بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ اور پھر غور یہ کرنا ہے کہ عبد، یہاں پر بہت سے لوگوں کے اعتراض بھی تھے، وہ کہتے ہیں جی معراج جو ہوا ہے نا وہ روحانی ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ روح کا معراج ہوا ہے، جسم کا معراج نہیں ہوا۔ اللہ نے عبد کا ذکر کر کے ان کے اعتراض بھی سارے کے سارے ختم کر دیے۔ فرمایا اگر عبد کا معنی دیکھیں تو روح مع الجسد، جسم کے ساتھ روح، اسے کہتے ہیں عبد، یعنی صرف روح نہیں، روح مع الجسد اسے کہتے ہیں عبد۔ فرمایا میرا محبوب صرف روحانی معراج کر کے نہیں آیا، بلکہ سر کی آنکھوں سے میرا دیدار کر کے آیا ہے۔ اور پھر غور یہ کرنا ہے، اللہ نے فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کروائی۔ کیا بولو نا، اپنے بندے کو
بولو کیا؟ اپنے بندے کو سیر کروائی، فرمایا محبوب بھی میرا، بندہ بھی میرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعبدن نہیں کہا، اپنا کہا۔ مجھے یہ بتاؤ، میں کہتا ہوں جی میں اللہ دا بندہ، تسی کہندے ہو میں بھی اللہ دا بندہ، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ اسی اللہ دے بندے ہاں، کدی ادھروں بھی آواز آوے نہ اے میرا بندہ ہے، سبحان اللہ، بلند آواز نال بول سبحان اللہ۔ بھائی بات تو بنتی ہی تب ہے، ساری زندگی بندہ کہتا رہے کہ میں اللہ دا بندہ، جناب والا میں اللہ دا بندہ، کدی ادھروں آواز آئی ہاں میرا بندہ درست کہہ رہا ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ اللہ نے قرآن کے ذریعے سے ساری کائنات کو پیغام دے دیا، بندہ بندہ کرنے سے کچھ نہیں بنتا جب تک کہ وہ خالق نہ کہے ہاں یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ اس لیے فرمایا یہاں پر حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار منتظر۔ فرمایا عبد اور ہے، عبد ہو ہونا اور ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو انتظار کرتا ہے اپنے رب کے حکم کا، جو انتظار کرتا ہے اپنے خالق کے حکم کا کہ خالق کب مجھے بلائے، اور عبد وہ ہوتا ہے جس کو خالق خود بلاتا ہے، براق بھجواتا ہے، فرشتوں کی جماعت بھجواتا ہے، اور صرف اتنا نہیں بلکہ جنتی پوشاکیں بھجواتا ہے۔ محبوب بس تسی آنا ہے۔ یار اس سے بڑا پروٹوکول اور کیا ہو سکتا ہے؟ بلا کون رہا ہے؟ اللہ۔ کون بلا رہا ہے؟ بولو اللہ بلا رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، مجھے کوئی بندہ جناب والا دعوت دے کہ حضرت صاحب تسی آنا ہے، تسی محفل تے آنا ہے، بس ایویں ہی سرسری جا کہہ دے اور جناب والا محفل دا دن بھی آوے، مینو کوئی فون بھی نہ آوے، میری عادت ہے مینو کوئی فون بھی نہ آوے تو میں تو نہیں جاندا، وہ اگلے بندے نو فکر کوئی نہیں کہ حضرت صاحب کو میں ٹائم لیا ہوا ہے جناب والا ایک ادھا فون کرن تے کتنا ٹائم لگتا ہے۔ یہ نخرے نہیں ہوتے، یہ اس علم کی قدر ہوتی۔ یہ سیدھی بات بتا دوں، ہمارے پاس جو دو لفظ ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے عطا کیے ہوئے ہیں، ہم ان کو مٹی کے اندر رول، عالم کی ایک اپنی شان ہوتی ہے، اللہ ہم سب کو بعمل بنائے۔ تو جناب والا میں ان کو فون بھی نہ کرے تو پھر میں تو نہیں جاواں گا۔ ہاں ایک بندہ آوے جناب حضرت صاحب تسی آنا ہے، اے تہاڈا جناب والا کارڈ جے، اے جدے تے تہاڈا نام لکھا ہے، تہاڈا خصوصی خطاب ہونا ہے، ہر دوجے دن جناب میں فون کرے حضرت صاحب یاد ہے نا جناب تسی آنا ہے، میں کہاں جناب بڑا پیار محبت کرتا ہے، پھر وہ جناب والا کہندا ہے کہ حضرت صاحب تسی آپے نہیں آنا بلکہ میں گڈی بھجواواں گا۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہو میری گل؟ میں گڈی بھجواواں گا، گڈی بھی بھجواواں گا، نال جناب والا پروٹوکول بھی ہوئے گا، سبحان اللہ، بندے بھی ہون گے، پوری شان و شوکت دے نال تسی آو گے، میرا دل اندروں ٹھرے گا کہ نہیں ٹھرے گا؟ میں آکھاں گا جناب والا ایتھے اتنی عزت کر رہے، آگے جا کے کتنی عزت کرے گا؟ گل سمجھان واسطے کیتی ہے حضرات محترم، میرا نبی اکیلا نہیں گیا، یا کہیں جانے کے لیے رب نے نہیں کہا کہ اے محبوب ایتھے آ جانا ہے تو اگے میرے فرشتے آ کے تو لے جان گے، میرے نبی اعلان فرما رہے ہیں، بلند آواز بول سبحان اللہ، میرے نبی اعلان فرما رہے ہیں، اور آنکھ بند ہے دل جاگ رہا ہے، آنکھ بند ہے، غفلت والی نیند نہیں جو میری تیری ہے، آنکھ بند ہے دل جاگ رہا ہے، جبریل کو رب بھجواتا ہے، جبریل جا میرے نبی کو جا اور انہاں نو آخنا سونیا رب تواڈے دیدار دا مشتاق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ
اور پھر اکیلے نہیں جانا، پہلے جنت میں جا، براق لے کر آ، براق لے کر آ، اور محبوب کے لیے پوشاک لے کر جا۔ یہ کسی علاقے کا دولہا نہیں بلکہ ساری کائنات کا دولہا ہے، اس کو سجانا ہے، یعنی وہ پوشاک کو بھی تو نے شرف دینا ہے، پوشاک بھی محبوب کے جسم کے ساتھ لگے گی تو وہ بھی عزت والی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، پوشاک بھی لے کر جانا اور باراتی بھی لے کر جانا، فرشتوں کی پوری جماعت ہے۔ نبی کی بارگاہ میں جب جبریل آتا ہے نا، حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یا اللہ ہون کی کراں، فرمایا اے جڑے تیرے کافوری ہونٹ نے ایک آدھے لئی نے، فرمایا محبوب دی پیراں دی تلیاں، جنت دیاں کلیاں، فرمایا تنو اوتھے بھی اے مزے نہیں لبنے، اے سرور نہیں آنا جیڑا محبوب دے پیراں دی تلیاں نو چمڑ دے نال آنا ہے۔ فرمایا فدا کر دے اپنے کافوری ہونٹ حضور دے قدمہ دے اتے۔ اللہ اکبر، حضرت جبریل امین چم رہے نے، نالے لطف لا رہے نے، نالے کی پہ آخ دینے، نہ جنت کی او کلیوں میں دیکھا، ذرا گونج بیجے محبت نال اظہار کرنا ہے، نہ جنت کی دیکھا، نہ جنت کی او کلیوں، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزاج محمد کی تلیوں میں دیکھا، مزاج گونج بیجے مزاج محمد کی او تلیوں میں دیکھا، مزاج محمد کی او تلیوں میں دیکھا۔ اللہ اکبر، جبریل امین نے اپنے کافوری ہونٹ، کافور چونکہ ٹھنڈا ہوتا ہے، حضور کے تلیوں کے ساتھ یعنی قدموں کی تلیوں کے ساتھ جب لگے، میرے نبی نے آنکھ کھولی۔ اللہ اکبر، اس طرح سے نبی، اللہ نے نبی کی عظمت اور شان کو ساری کائنات کے سامنے رکھا اور بتایا یہ کوئی عام نبی نہیں ہے، تو کہتا ہے ہماری طرح کا ایک بشر ہے، اس کے بھی ہاتھ ہیں ہمارے بھی ہاتھ ہیں، اس کے بھی پاؤں ہیں ہمارے بھی پاؤں ہیں، ارے تجھے تیری عقل گھاس چرنے چلی گئی، تو اتنی عظمت والے نبی کے ساتھ اپنے آپ کو ملا رہا ہے، یہ نبی تو اللہ کا دیدار کرنے جا رہا ہے۔ اللہ نے، اللہ اکبر، باقاعدہ پوری فوج بھیجی فرشتوں کی، نبی کو لے کر جانا ہے۔